لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ظلم، انجسٹس۔ ظلم کا لفظ عربی میں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھنے کا ہے، بے موقع رکھنا۔ ظالمہ کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو، کسی چیز کو بے موقع رکھنا۔ ہر چیز کا ایک مقام ہے، ایک وقت ہے، ایک موقع ہے، ایک تقاضا ہے، اس کو اس سے ہٹا دینا اور کہیں اور رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اگر حق کے لیے استعمال ہو، مثلاً یہ کہا جائے ظلم حقہ، تو معنی ہوتا ہے گھٹانا، کسی کو اس کا حق کم دینا۔ ہر وہ کام جو وقت سے پہلے کیا جائے وہ کیا ہے؟ ظلم۔ اور اگر یہ لفظ ظلمہ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رات کا تاریک ہونا۔ رات کا تاریک ہونا، تاریک ہونے کا کیا معنی؟ اندھیرا ہونا۔ اسی لیے ہم اردو میں بھی ظلم کو اندھیر سے تعبیر کرتے ہیں، یہ تو بڑا اندھیر ہو گیا۔ تو ظلم میں اندھیرے اور تاریکی کا معنی بھی ہے، اسی لیے ظلام کہتے ہیں تاریکی کو اور ظلام کہتے ہیں بے انصافی کو۔ ظلم کے ان لغوی معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ ظلم صرف کسی کی مار پٹائی کا نام نہیں، یا صرف کسی کا مال چھیننے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے، گالی گلوچ کرنے کا نام ہی نہیں، بلکہ ظلم اس سے وسیع تر معنی رکھتا ہے۔ ظلم خالق کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ظلم مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ خالق کا حق نہ پہچاننا، خالق کی قدر نہ پہچاننا، خالق کو نہ ماننا، یہ ظلم ہے جسے ہم عام طور پر شرک سے یا کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح مخلوق کے ساتھ بھی کسی قسم کی حق تلفی یا زیادتی کرنا، انہیں ان کا حق نہ دینا، یا کسی چیز کے ساتھ بے موقع بے محل معاملہ کرنا، یہ سب ظلم میں آتا ہے۔ ظلم انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ظلم حیوانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ظلم دیگر مخلوق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ احادیث سے ہمیں ظلم کے بارے میں کیا بات پتہ چلتی ہے۔ پہلے قرآنی آیات کچھ، پھر اس کے بعد احادیث۔ قال اللہ تعالی واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قال اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ قال اللہ تعالی واللہ لا یحب الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ قال اللہ تعالی الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، یعنی ان کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ قال اللہ تعالی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے، یعنی قیامت کے دن کوئی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دے گا۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل انی حرمت علی نفس الظلم وعلی عبادی فلا تظالموا۔ رواہ مسلم کتاب البر والصلۃ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ نقل کیا سے مراد روایت کی کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے
اور اپنے بندوں کے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، تو تم آپس میں ظلم نہ کرو، نہ خالق پہ ظلم کرو اور نہ ہی مخلوق پہ ظلم کرو۔ ایسی حدیث کو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں، کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی میں کلام اللہ کا ہوتا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید لفظاً اور معناً یعنی اس کے الفاظ اور کلام سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی حرمت، بے شک میں نے حرام قرار دیا ہے، علی نفسی، اپنی جان پر، الظلم، ظلم کرنا، وعلی عبادی، اور اپنے بندوں پر، فلا تظالموا، پس نہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا ہے ظلم؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، بے موقع رکھنا، اپنی حد سے تجاوز کرنا، اپنی حد سے آگے بڑھنا، اپنے حق سے زیادہ طلب کرنا، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ظلم پہ نہیں، عدل پہ قائم کیا ہے۔ یہ دنیا یعنی یہ پوری کائنات کس پہ قائم ہے؟ عدل پہ، انصاف پر۔ ہر چیز اپنے دائرۂ کار میں کام کر رہی ہے۔ کلن فی فلک یسبحون، کوئی چیز اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتی۔ مثلاً ستاروں سیاروں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، سب کیا کر رہے ہیں؟ اپنی باؤنڈری کے اندر کام کر رہے ہیں، اسی لیے ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنی باؤنڈری، اپنا راستہ، اپنی لین چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ کیا یہ سب کچھ باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں، ٹکراؤ، اور ٹکراؤ کے نتیجے میں فساد اور ہر چیز کا خاتمہ، امن درہم برہم ہو جائے گا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم میں سے کتنے لوگ اپنے دائرے میں رہ کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے ہیں اور اپنے دائرے سے نکل کر دوسروں کے دائرے میں قدم نہیں رکھتے۔ اکثر لوگ اپنے فرائض بھول جاتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کا کیا کام ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ انہیں یاد نہیں ہوتا، اور کیا کرنے لگتے ہیں؟ دوسروں کے کاموں میں مداخلت، دوسروں کی دنیا میں انٹرفیرنس، دوسروں پر زیادتی، دوسروں کا حق مارنا۔ یہ دو مختلف رویے ہیں۔ ایک رویہ کیا ہے جو عدل پر مبنی ہے، اپنا حق پہچانے اور اپنی حدود کے اندر رہے، ایک ڈسپلن اختیار کرے، اور دوسرا کیا ہے کہ اپنا کام بھول کے، اپنا فرض بھول کے، اپنا حق لے کے پھر دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش کرے، دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرے۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سی بے چینی، بے سکونی، بد نظمی، خرابی اسی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو اس کا ایک حق اور ایک مقام دیا ہے، اور جب تک بندے ایک دوسرے کا حق نہ پہچانے اور انہیں ان کا مقام نہ دیں تو دنیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ دنیا میں اس زمین پر پرامن طریقے سے نہ رہنا جانے، پھر وہ جنت کی پرامن بستی میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ جنت کی پرامن بستی کس کے لیے ہے؟ عدل کرنے والوں کے لیے، جو ظلم اور زیادتی سے بچیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف فرمایا، فلا تظالموا، لوگوں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ دوسروں پر زیادتی یہ ظلم کس کس قسم کا ہوتا ہے؟ یعنی دوسروں پر ظلم کی قسمیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلاً دوسروں کی جان پر ظلم، مال پہ ظلم، عزت پہ ظلم، حقوق پہ ظلم۔ یعنی ہم دوسروں پر کہاں کہاں ظلم کرتے ہیں۔ بعض اوقات دوسروں کو جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مثلاً کیا کیا جسمانی تکلیفیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں؟ کسی سے بہت زیادہ کام لینا، اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ ڈالنا۔ پھر اسی طرح دوسروں کے جذبات کو نقصان دینا، دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنا، یہ جذباتی ظلم ہے۔ یعنی کسی کو مینٹلی یا ایموشنلی ٹارچر کرنا۔ ایک ہے
فزیکلی ٹارچر کرنا، یعنی کسی کو ہٹ کرنا، مارنا، پیٹنا یا جان سے ہی مار دینا، یہ تو ہے جسمانی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جسمانی طور پہ نہیں مارا جاتا لیکن دوسرے کو ذہنی طور پر اذیت دی جاتی ہے. ذہنی طور پر دوسرے کا سکون درہم برہم کر دیا جاتا ہے، دوسرے کو مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے، یا دوسرے کو ایموشنلی لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے اور اس کو پریشان کیا جاتا ہے. تو مینٹل ٹارچر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلاً کسی کو طنز کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، تانے دینا، تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا، وربل ابیوز، گالی گلوچ کرنا، برے ناموں سے کسی کو پکارنا، مذاق اڑانا، کسی کے سامنے یا پیٹھ پیچھے دونوں طرح اس کو رسوا کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر کے اس کو نقصان پہنچانا، اس کی عزت اور شہرت کو داغدار کرنا، غیبت چغلی کے ذریعے کسی کی کمزوری یا ویکنس کو بار بار بیان کرنا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی ظلم میں آتی ہیں. کسی کو کسی اور کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، غصے سے بات کرنا، یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے دوسرے کو ایموشنل یا مینٹل ٹارچر ملے، یعنی ایسے کام کرنا کہ جس سے دوسرا اذیت میں مبتلا ہو، اور جان بوجھ کے ایسے کام کرنا جب پتہ بھی ہو کہ دوسرے شخص کو یہ چیز پسند نہیں، تو بلا وجہ اس کو ستانے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے، صرف مزے کی خاطر. کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ستا کے اس سے مزہ لیتے ہیں، دوسروں کو پریشان کر کے اس پہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ بھی ظلم میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح حقوق نہ دینا. ہر ایک کا اللہ نے حق رکھا ہے. مثلا بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں. یہ حقوق نہ دینا. اور جیسا کہ پیچھے آپ دیکھیں ہم نے پڑھا ظلم میں کہ بعض اوقات اپنا حق تو لے لینا لیکن دوسرے کا حق نہ دینا، اور اپنے حق پہ کہیں نہ رکنا، اتنی ڈیمانڈز کرنا کہ دوسرا شخص عاجز آ جائے. یہ بھی دوسرے پہ ظلم ہے. ناجائز مطالبات. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کسی ایک حق کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا کہ دوسرے حق بھول ہی جائیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ ظلم جو ہے نا یہ عدل کے خلاف ہے یا اعتدال کے خلاف ہے. ہمارے معاشرے میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. ہر شخص اپنا حق مانگنے کی فکر میں ہے لیکن کوئی بھی حق دینے کی فکر میں نہیں. ہر شخص ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی بھی دینے کی طرف توجہ نہیں کر رہا. ہر شخص دوسروں کے رویے پہ نظر رکھے ہوئے اور اپنے رویے کو بھول چکا ہے. اور ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اپنے حق کے حق میں خوب دلائل دیں گے، حدیث سنائیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، اور دوسرے کو مجرم قرار دیں گے کہ دیکھو تم اس پر عمل نہیں کر رہے نا، میں قیامت کے دن تم سے اپنا حق لے لوں گا. بلیک میل بھی کرتے ہیں دوسروں کو، میں چھوڑوں گا نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، کل تو دینا ہی پڑے گا. یہ بلیک میل کرنا بھی ہے. اور اس وقت انسان یہ نہ سوچے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے. اور پھر ظلم اس چیز کا نام بھی نہیں کہ صرف اپنا حق مانگنا اور دوسرے کا نہ دینا، بلکہ سب کے حقوق میں بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے. بعض اوقات ہم ایک کا حق دینے لگتے ہیں اور دوسروں کے حق بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے وہاں عموماً گھروں میں لڑائی فساد کیوں ہوتے ہیں. مثلا ساس بہو کا جھگڑا ہی آپ دیکھیں. ایک حدیث کہتی ہے کہ تم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تمہاری ماں کا ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے اچھا سلوک کس سے کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے کرو. پھر 3 دفعہ، چوتھی دفعہ کیا کہا؟ باپ سے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں کا حق جو ہے بہرحال زیادہ ہے. ایک دوسری حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں. اب اگر ماں ایک حدیث لے لے اور بیوی دوسری لے لے تو کیا ہوگا؟ بچے کی شامت آ جائے گی. اب ہمیں عدل کیا سکھاتا ہے کہ ماں کا حق بھی دو اور بیوی کا بھی دو. بیلنس. جب تک یہ بیلنس نہ ہو تو ظلم ختم نہیں ہو سکتا. اب اگر ہر وقت بیوی یہی سناتی رہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب سے زیادہ اپنی بیوی کے حق میں اچھے تھے، لہٰذا
میرا حق زیادہ ہے، اور دوسری طرف ماں یہ سناتی رہے کہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ یاد یہ رکھیے کہ ایک کا حق دوسرے کا حق دینے سے روکے نہیں۔ عدم توازن بھی ظلم پیدا کرتا ہے کہ ایک کا حق دینے میں آپ اتنے جھک جائیں کہ دوسرا بالکل لٹک جائے۔ حتیٰ کہ دو بیویوں کے درمیان بھی کیا کہا کہ ایک کی طرف اس طرح مت جھکو کہ دوسری فَتَذَرُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وہ دوسری لٹکی رہ جائے۔ اسی لیے دوسری کی طلاق کا مطالبہ کرنا، کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ایک شخص نے دوسری شادی کی تو کیا ہوتا ہے، دوسری بیوی کیا مطالبہ کر دیتی کہ جب تک پہلی کو طلاق نہ دو گے تو میں نہیں بسوں گی۔ اسی طرح ماں باپ بعض اوقات مطالبہ کر دیتے ہیں جب تک تم اس بیوی کو طلاق نہیں دو گے تم ہماری شکل نہ دیکھنا، یعنی بیٹے کو کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے تم مر چکے، اور اس گھر میں اس وقت قدم رکھنا جب بیوی کو چھوڑ چکو۔ تو یہ عدم توازن جو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے یہ درست نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بہن بھائیوں کا خیال رکھتے رکھتے کیا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اوپر خرچ کرنا فرض قرار دیا ہے، اور دوسری طرف رشتہ داروں کا خیال رکھنا بھی۔ کہیں بھی قرآن پاک میں الگ سے بہن بھائیوں کا نام لے کے حق دینے کا ذکر نہیں آیا۔ بہن بھائیوں کو کس کیٹیگری میں شامل کیا گیا؟ ذوی القربہ، جس طرح باقی خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، دیگر رشتہ دار، اسی طرح بہن بھائی۔ تو اس میں جو نقطہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم کی جو قسمیں پائی جاتی ہیں کہ بعض اوقات ایک فریق ایک بندے کا حق اتنا زیادہ یاد کراتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے کا حق ختم ہو جائے، یہاں ظلم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، باقی لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور فرائض ہیں ان کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں پر ہی ہر چیز خرچ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور قریب کا بہن بھائی بھوکا بھی مر رہا ہو تو اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ میں پھر ظلم کی ڈیفینیشن دہراتی ہوں تاکہ یہ یاد رہے کہ ظلم ہے کیا؟ اپنی حد سے آگے نکلنا، تجاوز کرنا، حق سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ حق سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا۔ تیسری چیز، ایک حق کی ادائیگی میں باقی حقوق فراموش کر دینا، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کر دینا۔ اسی طرح دوسروں کے کام میں مداخلت، یہ ظلم کی ایک عام قسم ہے ہمارے معاشرے میں۔ کوئی فون آیا تو لازمی بتائے کس کا فون آیا تھا، کچھ لکھا ہے تو لازمی بتائے، گھر سے واپس آئے تو لازمی بتائیں کہ گھر میں کیا ہوا تھا۔ یعنی دوسرے کی ہر بات میں مداخلت۔ کیا کھایا اس نے، یہ تجسس کی جو قسم ہے نا، کیا چیز کہاں سے آئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، ان سب چیزوں میں دوسرے کی ذاتی زندگی میں مداخلت، یہ بھی ظلم کی قسم ہے۔ یہ اپنے دائرے سے باہر قدم رکھنا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اپنا کام چھوڑ دینا، دوسرے کا شروع کر دینا۔ اس کو آپ اس مثال سے اگر سمجھیں کہ سارے ستارے سیارے کیا کر رہے ہیں، اپنے راستے پہ چل رہے ہیں۔ مثلا خدمت خلق بہت اچھی بات ہے، دوسروں کے کام آنا بہت نیکی کا کام ہے، بہت بہترین اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن اپنا بچہ بیمار ہو، اپنی بیوی بیمار ہو، اسے ہسپتال نہ لے کے جائیں، اور آپ ہمسایوں اور رشتہ داروں کے بچوں کو دیکھنے کے لیے چل دیں، یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری سے زیادہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے بچے کو دیکھنا۔ اسی طرح صدقہ خیرات، دوسرے پہ صدقہ خیرات کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے اپنے بچے بھوکے ہیں جن کو کھلانا فرض ہے، بیوی بچوں کا نان نفقہ فرض ہے، اگر اس کو چھوڑ کے آپ کسی اور کو کھلا رہے ہیں صدقے کی نیت سے، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ ظلم۔ تو درجوں میں اور حقوق میں جو ترجیحات ہیں ان میں کمی بیشی کرنا جو ہے یہ بھی ظلم ہو جاتا ہے، یعنی کسی کو پھلانگ جانا۔ اسی طرح بعض اوقات کسی دفتر میں اگر لوگ اکٹھے کام کر رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتا ہے، مثلا اگر کوئی شخص کہیں چوکیدار ہے، گارڈ ہے، وہ وہاں سے چھوڑ کے اپنا کام اور آ کے ٹیلی فون ڈیسک پہ کھڑے ہو کے ٹیلی فون اٹینڈ کرنا شروع کر دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہر فن مولا ہیں اور دوسروں کے کام کرنا جو ہے یہ تو بہت خدمت خلق ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی ڈیوٹی کیا تھی۔
انہیں کہاں ہونا چاہیے تھا، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ پھر اسی طرح حقوق اللہ کی ادائیگی اپنی جگہ اور حقوق العباد کی اپنی جگہ، یہ نہیں کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں آپ ساری رات نفل پڑھتے رہیں اور گھر والے بھوکے بیٹھے رہیں، یہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ تو ظلم جو ہے عدل سے ہٹنے کا نام ہے، چیزوں کو بے موقع رکھنے کا نام ہے، دوسروں کو تکلیف دینے کا نام ہے۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ کچھ اور ظلم بھی ہم کرتے ہیں، مثلاً کسی کا وقت ضائع کرنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص کو مثلاً نماز پڑھنا ہے، ہم عین اس وقت کسی کو فون کال کر دیتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ تم مجھے اس وقت کھانے کی ریسپی بتاؤ۔ اب بعض اوقات ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹائمنگز کے فرق ہوتے ہیں۔ اب اگر نماز کے وقت میں آپ خدمت خلق سمجھتے ہوئے کہ ہم کسی کا دل نہیں توڑ سکتے، اس وقت اب اس کی مدد کرنا لازم ہے، اپنی نماز قضا کر دیں مغرب کی مثلاً، اور دوسرے کو آپ کھانا پکانے کی ترکیب سکھاتے رہیں، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اسی طرح بیکار کی باتوں میں دوسروں کو الجھا کے ان کا وقت ضائع کرنا کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے۔ یعنی کسی کا مال چھیننا ہی زیادتی نہیں، کسی کی عزت چھیننا ہی زیادتی نہیں، کسی کا وقت اور اس کی صلاحیتوں کو ضائع کرنا یہ بھی زیادتی ہے۔ پھر اسی طرح اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ دوسروں کا وقت ضائع کرنے کی کئی ایک قسمیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا وقت کب ضائع ہوتا ہے؟ مثلاً یعنی بے موقع بے وقت کسی کے گھر چلے جانا، اور وہ اگر نماز کے لیے جا رہا ہے تو اس کو تانا دینا کہ ہم آئیں اور ہماری پرواہ نہیں، اور اس طرح پھر ہم لوگوں کے ڈر سے کیا کرتے ہیں، کبھی اللہ کا حق مارتے ہیں، کبھی بندوں کا مارتے ہیں، کبھی اس کا کبھی اس کا، اور وہ ایک پورا سرکل چلا ہوا ہے کہ ہر ایک دوسرے پر پھر کسی نہ کسی درجے میں آ کر ذاتی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ پہلے شاید اتنا احساس نہیں تھا ہمیں، کیونکہ احساس نہیں تھا نا کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سب کو احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ پتہ نہیں تھوڑی زندگی ہے، زیادہ کام ہے، اور پھر جو فرائض کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو اس میں اگر تھوڑا سا بھی وقت کوئی بیکار میں ضائع ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ضروری بات کے ساتھ اتنی غیر ضروری چیزیں اور شروع ہو جاتی ہیں کہ جس سے بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دوسروں کو اوپر اور کیا ظلم کرتے ہیں، ان کو اپنی ذات سے کیسے تکلیف دیتے ہیں، جیسے نہاتے نہیں یا گندے کپڑے پہن کے دوسروں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اپنی اسمیل سے پیاز لہسن کھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث ہے، حدیث نمبر 15، عن ابی ہریرہ یقول قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ رواہ مسلم کتاب البر والصلة۔ عن ابی ہریرہ یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، ابو القاسم، ابو القاسم نے، یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ من اشارہ، جس نے اشارہ کیا، الی اخیہ، طرف اپنے بھائی کے، بحدیدۃ، لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ۔ حدیدہ کس سے ہے؟ حدید سے۔ حدید، حدیدہ، بید، بیدہ، تفاح، تفاحہ۔ تو بید ہوتا ہے انڈے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن بیدتن ایک انڈا۔ اسی طرح تفاح ایپل، لیکن تفاحتن ایک ایپل، ون ایپل۔ تو اسی طرح حدید لوہا، لیکن حدیدتن لوہے کا ٹکڑا، یعنی ایک ٹکڑا۔ جس کسی نے لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ اشارہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ، مثلاً لوہے کا ٹکڑا کیا ہے؟ چھری، کھینچی، گز، اور کوئی تلوار، کوئی بندوق، چمٹا، چمچ، فورک، کوئی بھی چیز۔ اور بھائی سے مراد یہاں انسان ہے دوسرا، بچے بھی شامل ہیں، بلکہ بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ اگر چمچ آپ کو پکڑائیں تو کس اینگل سے پکڑائیں، چھری پکڑائیں تو کس طرح پکڑائیں، فورک آپ کی طرف، مثلاً بعض اوقات ہم کہتے ہیں جو کینچی لانا، چھری لانا، تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں سیدھے رخ پکڑاتے ہیں۔ بہت بڑوں کو بھی یہ ادب نہیں معلوم، یہ مینرز معلوم نہیں۔ تو جس نے کسی مسلمان کی طرف لوہے کی چیز سے اشارہ کیا، یعنی کہ مارا نہیں، کچھ نہیں کیا، صرف یوں کر کے ڈرایا بھی، چمٹا مارنا تو دور کی بات، چمچ مارنا تو دور کی بات، اشارہ بھی لوہے کے ٹکڑے سے کیا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ،
پس بے شک فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں ایسا کرنے والے کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یدعہ وہ چھوڑ دے اس کو، وَإِن كَانَ اور اگرچہ ہو وہ، اخاہ اس کا بھائی، لِأَبِيهِ اس کے باپ کا، وَأُمِّهِ اور ماں کا، یعنی سگا بھائی، یعنی اپنے سگے بھائی کی طرف بھی اگر وہ کسی لوہے کی چیز کے ساتھ ڈرانے دھمکانے کے لیے یا مارنے کے لیے یا ایون شرارتن بھی اس کے ساتھ اشارہ کرتا ہے تو ایسا کرنے والے پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ اتنی سخت بات ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس کا علم ہے؟ اگر ماؤں کو صرف یہ بات پتا ہوتی تو وہ بچوں کو چمٹوں سے نہ مارتی۔ ہم ایسی بہت سی چیزوں کو دوسری قوموں سے لے رہے ہیں اور ان کے مینرز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مینرز ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ لوہے کی چیز اور تیکھی چیز کسی کو کس طرح پاس آن بھی کی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک کہ اس سے باز نہ آ جائے، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ اگلے ہفتے تک ہم اپنی آواز کے ساتھ، اپنی بات کے ساتھ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ یہ اپنی ڈائری پر لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے کسی بھی چیز کو حد سے بڑھا دینا ظلم ہے نا، تو آواز کا جو والیوم ہے اس کو بہت اونچا کر دینا یا بالکل ہلکا کرنا بھی ظلم ہے کہ دوسرے کو بات ہی سمجھ نہ آئے، تو اس پر ہمیں چیک رکھنا اور کنٹرول کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔